اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ اسے دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر قسم کی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ تو پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن یہ سورت پڑھیں، ہر مراد، حاجت اور دعا پوری وہ بھی ملے گا جو ساری عمر نہ ملا انشاءاللہ۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذی الحج کہلاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذی الحج کی ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک عمال کرتا رہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس عمل کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمال کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دن ذی الحج کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو قرآن کی یہ سورت جو پڑھے گا، اللہ بن مانگے اسے اس کی پسندیدہ چیز عطا کرے گا، یعنی اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی ایسی دلی خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ تو ناظرین، پہلے 10 دن آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ پاک کے پیارے نام سے منسلک ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کے پیارے نام سے ہوتی ہے، الرحمن۔ اس پیارے مہینے میں اس سورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کے مزید قریب ہوگا، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا، پھر اسے وہ ملے گا جو اس نے کبھی سوچا نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ اس سورہ رحمان کو روزانہ پہلے 10 دن ایک بار لازمی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا۔ پیارے دوستو، جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، آج وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، نماز کی پابندی کریں، برائیوں سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کریں، کیونکہ جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اب ان کی یہی حسرت ہے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور سجدے میں سر رکھ لیں اور پھر قیامت تک سر نہ اٹھائیں، لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور کامیاب ہو جائیں، کیونکہ جب اذان پکارنے والا اذان پکارتا ہے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، جب ہم فلاح کی طرف جاتے ہی نہیں تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اور پیارے دوستو، نیکی پھیلانے کے لیے سب سے آگے بڑھیں اور نیکی پھیلائیں۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ ایک نیکی جو ہم پھیلا رہے ہیں ہمارے کام آ جائے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔